اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، آج جن خاتون اور جن استاد کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں ان کو ہم آئرن لیڈی آف پاکستان کہتے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، جو کہ آپ کے نکموں کے گڑھ یعنی کہ لاہور کے NA 130 کے حلقے سے لیپ ٹاپ کے نشان پہ سو کالڈ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کے اگینسٹ کھڑی تھی اور 8 فروری 2024 کو اسٹریٹ فارورڈ لیڈ میں تھی. مطلب وہ پتھیٹک پرائم منسٹر جو اس ملک میں اپنا علاج بھی نہ کرا سکا، اس کو شکست دینے کو تھی، لیکن پھر شب خون مارا گیا. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور میں اس کو کوشش کی گئی ہی کہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ جنگ جاری ہے، ہم اپنا حق لے کے رہیں گے اور عوام کے ووٹ میں طاقت ہے اور ہم نے ووٹ دیا ہے جی ڈاکٹر یاسمین راشد کو، تو انشاءاللہ ہم سیٹ بھی لیں گے، اپنا حق بھی لیں گے اور اس مینڈیٹ کا قتل بھی نہیں ہونے دیں گے. لیکن آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہے وہاں ان کا مقصد ایک سیٹ حاصل کرنا، شہرت لینا، نام بنانا یا پیسہ بنانا نہیں ہے. وہ پچھلے کتنے مہینوں سے ناحق جیل میں اور قید گزار رہی ہیں ہمارے لیے، اس حقیقی آزادی کے سفر کے لیے، ہمارے قوم کے مستقبل کے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے. تو آپ نے ان کی کاوشوں کو نہیں بھولنا، اور کاوشیں کوئی پچھلے چند سالوں کی نہیں ہیں. انہوں نے اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے کہ یہ 1 منٹ یا 2 منٹ کی ویڈیو از ناٹ انف. اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں کا ذکر کر لیں تو آپ نے کووڈ رسپانس میں ان کی سپورٹ دیکھی، آپ نے صحت کارڈ میں ان کی سپورٹ دیکھی. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا رہی، انہوں نے اس مرض کو بھی شکست دی اور اس کے باوجود حقیقی آزادی کے سفر میں شانہ بشانہ اپنے لیڈر کے ساتھ اس قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور جتنی ریگرس ڈور ٹو ڈور کیمپین ڈاکٹر یاسمین راشد نے 2022 اور 2023 یعنی کہ جب انہیں قید کیا گیا 12 مئی 2023 تک ریگرس ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے. شی از ون آف دوز کینڈیڈیٹس کہ آپ ان کا ٹویٹر فیڈ جا کے دیکھ لیں، آپ ان کی پارٹی کی رپورٹس جا کے دیکھ لیں کہ ان کی کتنی ڈائریکٹ 1-on-1 UC لیول پہ انگیجمنٹ ہے. تو اس کنٹریبیوشن کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. اور یہ یاد رکھ لیں کہ آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو خواہ ٹی وی پہ کبھی دیکھا ہو یا تصویروں میں کبھی دیکھا ہو، آپ نے ان کو مسکراتے ہی دیکھا ہوگا، ہائی اسپرٹس میں دیکھا ہوگا. اور یہی خبریں ہمیں جیل والوں سے بھی ملتی ہیں کہ وہ ان کا حساب ایک استاد والا نہیں، ایک ماں والا ہے، اور اس ماں کے ہونے کی وجہ سے ان سب کی حوصلے بلند ہیں. تو آپ نے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا. اور پلیز یہ مت بھولیے گا جب حقیقی آزادی کا سفر شروع ہوا تھا تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا گھر ہی تھا جہاں اداروں نے دھاوا بولا اور وہ خاتون زمین پر بیٹھی تھی. اسی طرح جب لاہور کا مارچ شروع ہوا تو وہ ادارے ہی تھے، نکمے ادارے ہی تھے جنہوں نے ان کی گاڑی پر دھاوا بولا، ان کی گاڑی کے شیشے توڑے، ان کے ساتھ اس عمر میں دھکم پیل کی گئی. آپ کو وہ تصویریں بھی یاد ہوں گی. ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے پچھلے سال میں یہ جیل ٹرائل میں جب بھی انہیں دیکھا ہنستے مسکراتے ہی دیکھا ہوگا، اور یہ کہانیاں جیلوں والی بھی آپ نے بھی سنی ہوگی. ایک آخری بات بتا دوں، ایک بہت پیارا میسج ایک بچے نے الیکشن والے دن یعنی 8 فروری 2024 کو ایک تھریڈ میں چھوڑا تھا. اس نے کہا کہ جی میں اپنی زندگی کا، میں 18 سال کا ہوا اس سال، اور میں اپنی زندگی کا پہلا ووٹ ڈال رہا ہوں، اور میرے لیے اٹ از سچ اے پراؤڈ مومنٹ کہ میں جس خاتون کو ووٹ ڈال رہا ہوں یعنی کہ NA 130 میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں. اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، نہ صرف اس لیے کیونکہ وہ حقیقی آزادی کے سفر میں لیڈ کر رہی ہیں، بلکہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے 18 سال پہلے، کیونکہ میری مدر کی پری میچور ڈلیوری تھی، آئی واز ایکچولی ڈلیورڈ ایٹ ہر کلینک، تو I owe my life to Allah and then to her skills and to her skills even. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں یہ اسپرٹ ہو، یہ جذبہ ہو، وہاں آپ مینڈیٹ کا قتل نہیں ہونے دے سکتے. تو انشاءاللہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑی ہے یہ عوام اور ڈٹ کے کھڑا ہے اس کا کپتان. بہت شکریہ.